بسم الله الرحمن الرحيم. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. وذكر الحديث وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قدر سامعین کرام، آج مسجد القدس جوان سر سید راولپنڈی میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا موضوع عنوان یہ ہے کہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ ساری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آج میں نے یہ نماز آپ کے سامنے صحیح احادیث سے، حدیث کی مستند کتابوں سے، اصل کتابوں سے یہ ساری نماز باحوالہ ثابت کر رہی ہے، جس کے میں حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ العظیم. لیکن اس سے پہلے مختصر طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کا نام اہل حدیث. اہل حدیث حدیث والے، قرآن والے، نبی کی حدیث والے. قرآن بھی حدیث ہے اور نبی کا فرمان سنت بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گروہ کی خبر بیان فرمائی ہے جو قیامت تک ہر زمانے میں ہوگا. اسے آپ نے طائفہ منصورہ قرار دیا. ایسا گروہ جو حق والا گروہ ہوگا، حق پر غالب. اس حدیث کی تشریح میں محدثین کرام کہتے
اتفاق ہے کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ابو بکر الخطیب البغدادی۔ امام خطیب بغدادی بغداد کے بڑے محدث ہیں جو 4ویں صدی ہجری میں اور 5ویں صدی ہجری میں گزرے، اور یہ ساری کتاب بالسند ہے، یعنی سندوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کتاب میں طائفہ منصورہ والی حدیث خطیب بغدادی نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یعنی کہ سب ایسے شروع ہوئی ہے یہ سب یہاں سے سنا دے، اور یہاں پر حدیث کا مطلب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ میری امت کا ایک طائفہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا، جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک وہ غالب ہوں گے۔ یہ طائفہ منصورہ جو کون ہے، اس کی تشریح میں اس حدیث کے ایک راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ خطیب نے یہ حدیث نقل کی اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے نام بھی سنی، سارے سچے راوی ہیں۔ وہ امام بخاری صحیح بخاری والے امام ہیں۔ تو آگے خطیب بغدادی نے امام بخاری سے نقل کیا قال ابو عبداللہ البخاری یعنی قال الحدیث، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہے۔ تو محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ طائفہ منصورہ یہ اہل حدیث ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ اہل حدیث کوئی اس دور کی ایجاد نہیں، یہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ جب سے قرآن اور حدیث سے اس وقت سے اہل حدیث موجود ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو کبھی اس مسئلے پر بھی تفصیل سے بات کروں۔ جو مخالفین ہیں اہل حدیث کے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اہل حدیث دوسری صدی ہجری سے، یعنی 101 ہجری سے ہوئی زمین پر موجود ہے۔ یہ ایک اخبار نکلتا ہے درب مومن اور ایک اسلام میں، تو ان اخبار کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا نام ہے مفتی رشید احمد صاحب مجاہدی، کراچی والے دیوبندیوں کے بڑے قابل ہیں۔ ان کے کتاب ہے احسن الفتاوی، جس کی 8 جلدیں چھپی ہیں، میرے پاس 8 جلدیں موجود ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی چھپی۔ دیوبندیوں میں بڑی عزت اور شان رہے گا۔ ان کی جو کتاب ہے احسن الفتاوی، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 316 پر مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے اہل حدیث کے بارے میں کہ اہل حدیث روئے زمین پر دوسری صدی ہجری سے اور تیسری صدی ہجری سے موجود، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی 101 ہجری سے اور 201 ہجری سے زمین پر اہل حدیث موجود ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ طائفہ منصورہ اور صحیح گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے، محدثین کا گروہ ہے، حدیث پر عمل کرنے والے لوگ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی میں لکھا ہے کہ اہل حدیث سے مراد 2 گروہ ہیں، ایک محدثین ہے اور دوسرے حدیث پر عمل کرنے والے۔ تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ثابت نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی ان لوگوں کے خیال میں اہل حدیث معاذ اللہ غلط مانتے ہیں۔ تو آج ہمارا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے وہ اسی مسئلے کے لیے کہ آپ کے سامنے ہم دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اپنی نماز، اپنے امام، اپنے رہنما، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا و ابی و امی و ابوی سے ثابت ہے۔ اس میں کسی اور پر اعتراض نہیں ہوگا۔
بعد میں جب سوال جواب ہوں گے تو اس میں کوئی اعتراض ہو کہ جواب ہو یا ہم اپنے اعتراض بیان کر سکتے ہیں۔ مختصراً میں یہاں ایک چیلنج کرتا ہوں، ایک عام بات کہتا ہوں کہ جتنے لوگ آج حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ حنفی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، ان میں سے کوئی بھی، کوئی گروہ، کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی عامی، کوئی ایک آدمی، کوئی جماعت اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی نماز پوری کبھی ثابت نہیں کر سکتا، صحیح کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات میری نوٹ ہو رہی ہے، اس پروگرام میں بھی نوٹ ہو رہی ہے اور فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی نماز، پوری نماز اپنے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں، ہماری ثابت ہے، لیکن ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نماز ثابت ہے۔ تو میں نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا ہے اس میں سورہ نور سے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 56 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری کی سند کے ساتھ، اس حدیث میں سیدنا مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ایک بڑی شان والے صحابی، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ہم نوجوان لڑکے تھے، آپ کے پاس ہم 20 دن ٹھہرے رہے تھے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں آگے یہ الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح کو مجھے دیکھتے نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور نماز قبول بھی یہی ہوگی۔ اب اس تقریب کے بعد ہم نماز کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ نماز کی طرح تکبیر تعلیمہ سے باقی مسائل وضو کے کپڑے پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف ہونا، یہ دوسرے مسائل ہیں، ان کے لیے اگر کبھی کوئی سوال کرے گا کوئی اور مجلس ہم انشاءاللہ اس کے لیے منعقد کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو مسئلہ ہے، آج ہم نے تکبیر تعلیمہ سے نماز شروع کرنی ہے اور سلام کرنا ہے۔ بعد میں اگر موقع ہے تو کچھ اذکار بھی نماز کے چلا جاتا ہے۔ تو جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نمازی کپڑے پاک، جگہ پاک، قبلہ رخ ہو کر، تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے۔ ارے حدیث نمازی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ باقی جس کی کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں ضعیف حدیث بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، تو ہم وہ تحقیق کر کے صرف صحیح سے پیش کرتے ہیں۔ ہم صرف وہی روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا میں پیش کروں گا جس کو جمہور محدثین نے صحیح قرار دیا، اصول حدیث پر جو صحیح ہے، جس کے راوی جمہور محدثین کے نزدیک، میجارٹی آف محدثین کے نزدیک اس کا صدوق سچے راوی، کوئی راوی نہیں۔ تو یہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، یہ میرے پاس نسخہ ہے دارالسلام کا، یہ ایک جگہ والا، اس میں صفحہ نمبر 114۔ اچھا یہ پوچھا جاتا ہوں کہ وہاں کے لوگ یہ نوٹ ہو رہا ہے، تو یہ پوری وہاں پر آئے گی اس میں جیسے کو نہیں کیا ہے پوری آئے گی۔ تو یہ صفحہ نمبر 114 ہے،
اور حدیث نمبر 803 ہے، حدیث نمبر 803۔ اس میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قبلے کی طرف رخ کرتے تھے، ورفع یدیہ اور رفع یدین کرتے تھے، اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے دونوں، وقال اور فرماتے تھے اللہ اکبر۔ یہ ہمارا 3 مسئلے کو ثابت ہوا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا، رفع یدین کرنا شروع نماز میں، اور اللہ اکبر، اور یہ حدیث اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے سارے راوی سچے راوی ہیں، سند بھی اس کی بالکل متصل ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی مزید تفصیل بھیجنے والا ہوں۔ یہ میرے پاس دوسری کتاب کی رتی ہے، یہ بھی دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے ایک جلد میں۔ یہ بڑا کمال ہوا ہے کہ ایک جلد میں کتابیں چھپ رہی ہیں حدیث کی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ترمذی، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور یہ صفحہ ہے اس کا 82 اور حدیث نمبر 304۔ تو اس میں بھی یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کیا، یہاں سے لے کر یہاں تک تفصیل کے ساتھ اس میں نماز کی اور طریقے سے انشاءاللہ آگے آپ کو آتے گئے۔ تو اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی یعاد الامام من کے میں رفع یدین کرتے تھے، کندھوں کے برابر آپ کے ہاتھ ہو جاتے تھے، ثم قال پھر فرماتے تھے اللہ اکبر۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جسم کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس میں بھی یہی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 323 پر اور حدیث نمبر 587 پر یہی حدیث موجود ہے، جس میں لکھا ہے ثم قال اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ اسی طرح یہ صحیح ابن حبان ہے، یہ امام ابن حبان ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی حدیث کی ہے تو مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں کہ میرے ہاتھ میں جو جلد ہے یہ 3 اور 4، یعنی اب جو میں نے صفحہ نکالا وہ کتنی جلد کا، تیسری جلد میں صفحہ نمبر 173 اور حدیث نمبر 1867، اس میں بھی یہی حدیث لکھی ہوئی، اس میں بھی یہ لکھا ہے ثم قال اللہ اکبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے تھے۔ تو معلوم یہ ہو کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ابن ماجہ کی، اس کو امام ترمذی نے ابن خزیمہ اور ابن حبان تینوں اماموں نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا ثابت ہو گیا کہ ہم نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اس کی تعریف صحیح بخاری کی حدیث ہوئی۔ یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی تعریف میں صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ میرے آپ کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جس کو نماز نہیں آتی تھی اس کو نماز سکھائی، یہ صفحہ نمبر 123 اور حدیث نمبر 757۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جس کو نماز صحیح نہیں آتی تھی فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کیا کر، تکبیر کے، نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو تکبیر کے۔ یہی بات صحیح مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ میرے آپ سے صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کا یہ ٹائی کے نمبر والا اور یہ اندر، تو یہ اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز
دکھائیے، اس کا نمبر ہے 397 حدیث کا اور صفحہ 107 پہلا کرا کے پکا دے. نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو تکبیر کے. تو یہ میں نے ایک مسئلہ ذرا تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی اللہ اجل کہہ دے، اللہ اعظم کہہ دے تو وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. ہدایت ملی. یہ میرے بھائیوں یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر کا حکم دیتے تھے. تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. اب ہم نے تکبیر بھی کہنی ہے، تکبیر اللہ اکبر بھی کہنا ہے وہاں شروع کرتے ہوئے اور اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھانے. تو یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کا صفحہ نمبر 120 ہے. صفحہ نمبر 120 اس صفحے پر حدیث نمبر 736 جس میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون عظم منكبيه. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کرتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے. یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہوتی ہے. یہ نشان یہاں لگے ہوئے ہیں، یعنی صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی یہ حتیٰ جو حاجہ من کے گئے ہیں کندھوں کے برابر آپ اٹھاتے تھے موجود ہے. اور اس کا نمبر ہے 390. تو یہ دوسرا مسئلہ بھی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا دیں. یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کے اسی سفے پاس آگے تو حدیث آ رہی ہے اس سے زیادہ ہٹا جو ہاتھ سے اپنے امام اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا دیتے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو کیا ثابت ہو گیا؟ ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کام ثابت ہیں. کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت ہے، کندھوں تک اٹھانا یہ بھی ثابت ہے. کانوں تک اٹھانا زیادہ چیزیں زیادہ صحیح ہے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، اور کانوں تک صحیح مسلم ہے. تو دونوں پر عمل کرنا چاہیے. ہم اس طرح نہیں کرتے بعض لوگوں کی طرح کہ آپ ایک حدیث پر عمل کریں دوسری حدیث کو چھوڑ دیں. آج حدیث کے نزدیک صحیح حدیثیں جتنی بھی ہیں سب پر عمل کرنا چاہیے بشرطہ کہ معصوم ہو. یہاں پر یہ مطلب یاد رکھیں کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں کے ساتھ کانوں کا پکڑنا اس طرح چھوڑنا اس طرح بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں بعض طرح، یہ کوئی ثابت نہیں. کانوں کا اٹھانا تو ثابت ہے لیکن کانوں کا پکڑ لینا، کانوں کا چھونا یہ کوئی ثابت نہیں کسی حدیث میں. تو یہ جو ہمارے بھائی اس طرح کام کرتے ہیں وہ اصلاح کرنا. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے اس حدیث کے ایک راوی عبدالحمید بن جعفر ہیں، یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور جمہور محدثین نے میجارٹی 30 حدیث کے اماموں نے ان کو سچا قرار دیا ہے، ثقہ قرار دیا ہے، قابل اعتماد قرار دیا. اس لیے اس پر ایک دو ائمہ کی جگہ مضبوط ہے درد. اس حدیث کے دوسرے راوی جو ہیں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے محمد بن عمر بن عطا، یہ بھی بہت بڑے ثقہ راوی ہیں اور دین کے ذریعے سے کو قابل اعتماد کر رہی ہے.
اور تیسرے راوی جو ہے وہ صحابی رسول ہیں. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جو باقی دو حدیثیں تھیں وہ بھی صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تھے رفعین کرتے تھے نماز شروع کرتے ہوئے تو آپ اپنی انگلیاں اس طرح پھیلا کر رفعین کرتے تھے. یعنی یا تو اس طرح نہیں کرنا بہت زیادہ پھیلاتے تھے نہ پھر بالکل درمیانی پھیلا کر آپ کو اس طرح رفعین کرتے تھے. یعنی آپ کی جو انگلیاں ہیں اس طرح درمیانی حدیث میں آتا ہے کہ نہ بہت زیادہ پھیلاتے تھے نہ بہت زیادہ بند کرتے تھے بلکہ درمیانی جو ہے آپ انگلیاں پھیلا کر رفعین کرتے. یہ بات سنن ابی داؤد کے اندر لکھی ہوئی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 753 ہے. یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. یہ نشان یہاں درد لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو رفعین کرتے تھے, ہاتھوں کو پھیلاتے تھے. اور آگے جو ہے نا بعض وقت میں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو نہ بہت صحیح خودوں میں لگاتے نہ بہت زیادہ پھیلاتے تھے اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ملا دیتے. 200 کہتے تھے. یہ صحیح ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 263 پر حدیث نمبر 469 پر ولم جو فرمش بین اصابعہ ولم یضبطها. نہ تو انگلیوں کو بہت زیادہ کھول دیتے تھے اور نہ بہت زیادہ پھیلا دیتے تھے, درمیانی ہو. یہ ہے صحیح نقل ہے. تو یہ ہمارا یہ مطلب ہی حدیث صحیح کے ثابت ہے. اب نماز میں داخل ہو گئے, اس کے بعد کیا کام کریں گے؟ آسمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے ہیں. اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے ہیں. اس کا ثبوت ہو مسند امام احمد میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند, یہ بھی دیکھیں کتنا کمال ہے. یہ مسند احمد 6 جلدوں میں چھپی ہے قرآن مصحف, اور آج ایک جلد میں آپ کو کھانے ملے. یہ کمپیوٹر کا کمال ہے, پوری کتاب ایک جلد میں. تو مسند احمد کا پرانا جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 226 ہے. تو اس کا یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 22,313. اس میں جناب سیدنا حفظ الطائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره, کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں طرف بھی مڑتے تھے بائیں طرف بھی مڑتے تھے. یعنی جب آپ نماز پڑھا لیتے تھے تو کبھی مقتدیوں کی طرف جب مڑتے کبھی دائیں طرف سے مڑ جاتے کبھی بائیں طرف, جیسے کہتے ہیں نا جب میں سجی اور کبھی طرف دائیں اور بائیں, لیفٹ اور رائٹ. قال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یضع ہاتھہ علی صدری, آپ یہ اپنے سینے پر رکھتے تھے, یہ اپنے سینے پر ہاتھ ہی یہ کیا یہ آگے راوی نے بتایا ہے کہ دایاں بائیں ہاتھ. یہ ہے روایت کہ دیکھیں اس میں وہ زر نشان لگا ہوا ہے. تو یہ حالات قدر کے الفاظ سند اتنی صحیح سند مسلمان کے سارے لوگوں میں دنیا میں موجود, بلکہ امام ابن جوزی نے بھی مسلمان سے یہ حدیث نقل کر رکھی. تو اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی دائیں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں. تو یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یعنی جو کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے, یہ ہم نے اپنی طرف سے اجازت کی ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطلح کے نسخے میں یہ غلطی ہوگی. یہ دنیا میں سارے نسخوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تم جو گڑبڑ کرتے ہو کتابوں میں وہ غلطی نہیں, اور یہ امام ابن جوزی کی کتابوں کا تحقیق نہ ہوگی. یہ امام ابن جوزی جو ہے آج کے تقریباً 900 سال پہلے ہوئے. یہ ان کی کتاب ہے کتاب التحقیق. اس میں بھی یہی حدیث امام ابن جوزی نے یہ نقل کی ہے مسند امام احمد سے اپنی سند کے ساتھ. اس میں حالات صدری کے ساتھ یا دیکھ سکتے ہیں, اس میں بھی حالات صدری یعنی سینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہوگا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی سن. ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی ہے ابھی تک جس سے یہ ثابت ہو کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں. عورتوں کے لیے علیحدہ بھی علیحدہ مسئلہ ہاتھ باندھنے میں, اور مردوں کے لیے علیحدہ. یہ کوئی حدیث مجھے نہ صحیح ملی ہے نہ صحیح ملی. اچھا یہ جو حدیث سلامت کی آپ نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے, ممکن ہے کوئی آدمی کہے, کوئی ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی والا کہے کہ میں احمد احمد کو نہیں مانتا. امام کوئی ہم بھی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی والا منکر کتاب خبر کہہ سکتا ہے کہ میں احمد احمد کو نہیں مانتا. تو اس کے لیے عرض ہے کہ احمد احمد کو اگر نہیں مانتا تو کوئی ایمان ہے, مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن چلو امام بخاری کو تو مانتا ہے نا کہ صحیح بخاری یہ جیسے صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 120 کا حدیث نمبر 740 اس میں سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یده اليمنى على ذراع اليسرى. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی مرد اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر نماز لے, اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہائی لائٹ کی وجہ سے لوگوں کو نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ رہتے ہیں. اب اس کا مطلب سمجھیں ذرا کسے کہتے ہیں. ذرا یہ میرے پاس کتاب ہے القاموس الوحید, یہ لغت کی کتاب ہے. ظاہر لغت کا کوئی معنی ہوگا تو اس کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کوئی انگریزی کا لفظ ہے تو انگریزی کی کتابوں کی طرف, کوئی عربی لفظ ہے تو عربی لغت. یہ میرے ہاتھ میں جو لغت ہے یہ دیوبندیوں کی معتبر چھپی ہوئی ہے. دیوبندیوں یہ ویسے زبان وہ ہے جوابی نہیں, یہ دیوبندیوں والا ہے زبان. اچھا ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی اس میں صفحہ نمبر 568 پر لکھا ہوا ہے, سن لیں. انسان کا ذرا کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. یہ کونی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا یہ القاموس الوحید میں یہاں میری انگلی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یعنی ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرا کہتے ہیں کونی سے لے کر انگلی تک. اب یہ ہاتھ رکھنا ہے ذرا پر. یہ دیکھیں یہ میں ہاتھ ذرا پر بس آدھی ذرا پر نہیں رکھنا, آدھا یہاں رکھنا ہے نا, پوری ذرا پر رکھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے جب پوری ذرا پر ہاتھ آئے گا تو کدھر آئے گا؟ ناف کے نیچے لے کر تو پھر کھڑے نہیں رہ سکتے. کھڑے ہوں گے تو پھر یہ سینے پر ہی آئے گا. تو صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ ماننا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کہ صحیح اگر مسلمان کی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو صحیح بخاری کی ذرا والی حدیث ذرا پر ہاتھ رکھے پوری پر, آدھی ذرا پر ہاتھ رکھے آدھی پر رکھے, یہ کدھر سے کھانا ہوتا ہے. اس کی تعریف میں کون ہے؟ یہ ہے جی یہ آج کا جو موضوع ہے یہ خالص علمی موضوع تو اور سے سمجھتا ہوں. ایک ہوتے نا کسے کہانیاں
کسی جاننے کے لیے آپ کو کوئی بڑا اعتراض سوال دے کر دیتا ہے. آج ہم نے اس اعتراض کو ہمیں توڑا ہے. ایک بڑا اعتراض جو حدیث کے خلاف کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کہ حدیث کی نماز ثابت نہیں. جن لوگوں کی اپنی نماز ثابت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز ثابت نہیں. وہ چور جو ہے نا شور مچا رہا ہے کہ چور کو فوجو شہر کا ایک واقعہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ ایک بابا ہے نا پورا اس کے آدمی 50 روپئے کے ذریعے تھے. پرانا زمانہ تھا, بڑی رقم کے زمانے میں. تو ایک چور آ گیا اور بازار میں اس نے تھا اسے چھین لیا اور بھاگنے شروع کر دیا. تو وہ بابا بیچارہ کہہ رہا ہے کہ چور چور پکڑو, اور وہ جو چور تھا وہ بھی بھاگ رہا کہہ رہا چور چور. تو لوگ ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ اور آگے جا رہے ہیں. تو یہ ہے جی میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ابو داؤد ہے. اس میں یہ حدیث صحیح ہے اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے. اس کا نمبر ہے 727. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسل والساجد کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. آپ نے اپنا دائیں ہاتھ رکھا اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور رسل پر اور سائڈ پر, 3 چیزوں پر ہاتھ رکھا. یہ رسل اور سائڈ میں بھی آپ کو بتاؤں کیا ہے, یہ اپنی کام یاد رکھا. صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسل اور سائڈ 3 چیزوں پر آ سکتے. یہ سید کو خزیمہ میں بھی یہ روایت ہوتا ہے. یہ روایت اور صحیح روایت ہے, سید کو خزیمہ میں بھی یہ ہوتا ہے. پرانی اکیلی جو ہے پشت یہ تو یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں علی ظہر کف اليسرى. رسل سے کہتے ہیں. یہ جاننے میں انگلی اچھی ہے عربی زبان. اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں. ہاں جی چلائی. اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سائڈ, اس کو کہتے ہیں سائڈ. مجھے سائڈ رسل کا انہوں نے مانا لکھا ہے کہ کلائی گٹا وغیرہ. اب یہ سائڈ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. لغت کی کوئی بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا, جو بات بھی کروں گا با حوالہ کروں گا. تو یہ ہے کہ صفحہ نمبر 759. سائز کا معنی کیا ہے انہوں نے کوہنی سے اکیلی تک کا احساس. کوہنی سے آلت سے کونی سے اس کو میں تو کہتے ہیں منگولے یہاں سے لے کر جب منگول ہونا لاکھ برباد کی کوئی دے جائے گا, یعنی کونی سے لے کر اس جگہ تک آتا ہے. اگر جو کچھ نہیں آتی نا اس کو پٹھان کو بیٹا ہے وہ نہیں سمجھے. تو اب آپ غور کریں کہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اپنا دایاں بائیں ہتھیلی کی پشت پر رسل پر سائڈ پر. تو کدھر کوئی بہت چیزوں پر آتا ہے کہ کوئی آدمی نہیں, کوئی لمبا ہے چھوٹا ہے, اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھ لے جو صاحب صدیق پر آتا ہے یا کتاب کے نیچے جاتا ہے. تو سینے پر جو ہاتھ مارنا ہے میں نے 3 دلیلوں سے ثابت کر دیا. ایک جو حدیث ہے وہ مسند امام احمد سے جو صاف صاف سینے کے الفاظ حالات تدریس, اور 2 جسے صحیح بخاری سے اور ایک سنن ابی داؤد اور صحیح خزیمہ سے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی, جس سے یہ ثابت کر دیا کہ نمازی کو نماز میں ہاتھ سینے پر رکھیں. اب جو ہمارے بھائی وہ رکھتے ہیں وہ اس کا وہ خود جاتے ہیں کہ کدھر وہ عادت. اس کے بعد تکبیر تحریمہ ثابت ہو گئی, رفع بھی ہو گیا, ہاتھ بھی سینے پر کرے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں ثابت ہیں. اب وہ 2 دعائیں میں آپ کو لکھتا ہوں. پہلی دعا جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو دعا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغفر خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعا بہت سے آنے حدیث حضرات بھائی پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں، یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں، صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 121 پر یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہوا ہے. اس میں ایک اور مطلب یہ ہے سکون والا، جو کبھی فاتحہ مسلمان کا مسئلہ انشاءاللہ اگر ہوا تو مجھے کہ سکون میں آپ بھی پڑھتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں. تو چونکہ یہ کوئی اختلافی کی بات نہیں ہے، یہ زیادہ تفصیل سے اس مسئلے کو میں جانتا ہوں. یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ صحیح بخاری میں نے جان دی ہے، صحیح مسلم آپ جان لی. اچھا یہ صحیح مسلم ہے آپ کے سامنے، اس میں یہی دعا جو ہے لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 242. ایک دوسری دعا کی ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ بھی آئے حدیث پڑھتے ہیں. یہ بات دوبارہ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو جائے، چاہے 2 دعائیں ثابت ہو جائیں، چاہے 4 دعائیں ثابت ہو جائیں، جو مسئلہ ثابت ہو جائے آج حدیث اس کو حجت سمجھتے ہیں، سنا دکھائی. یہ فرقے بعضوں کی طرح نہیں کرتے کہ ایک حدیث لے لے دوسری کو رد کر. بعض لوگ جو ہے حدیث کو لے لیتے ہیں اور باقی حدیثیں صحیح بخاری کے حدیث کو رد کرتے نہیں کرتے عام لوگ. تو یہ سبحانک اللہم اور بحمدک کا جو روایت ہے یہ سنن ابی داؤد میں موجود. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 775 صفحہ نمبر 121. اس میں یہ احسن سند کے ساتھ یعنی صحیح روایت ہے، جس میں یہ دعا کی سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت. تو یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، جو بھی پڑھو گے اس بات ملے گا. دونوں میں سے جس پر عمل کرو تو آپ اللہ مبارک پہلی زیادہ بہتر یہ کہ اس کا ثبوت زیادہ مضبوط ہے. وہ صحیح بخاری مسلم ہے، یہ ابو داؤد میں، یہ حسن روایت ہے، وہ صحیح روایت ہے. دونوں پر عمل کرنا یہ جائز ہے، تو ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں. اس بارے میں نے ایک رسالہ بھی لکھا تھا جو میرے سامنے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح نماز نبوی، جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہوا ہے. تو یہ سارا میرا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے، یہ تو مسلمین نامی کتاب میں بھی میری یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ نسخے موجود ہیں. تو میں نے لکھا ہے کہ ثابت شدہ دعاؤں میں سے جو دعا بھی پڑھ لی جائے بہتر. اپنی طرف سے دعا یاد ہی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین ہے. اب وہ مسئلہ کیا ہوا؟ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو سورہ فاتحہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثابت ہے. یہ میرے پاس کتاب حدیث کی مصنف عبدالرزاق ہے. اس کو لکھنے والے امام عبدالرزاق ہیں. یہ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں. یہ صنعاء جمل کے لینے والے، ان کے شعر میں گیا ہوں، ان کا علاقہ میں نے دیکھا الحمدللہ. اللہ نے مجھے اس کی استادوں کو شیعہ اور میں نے ہونے کا بھی حدیث نہیں. تو یہ امام عبدالرزاق، اس میں ضعیف حدیثیں بھی صحیح ہیں. تو ہم نے اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح حدیثوں کو چن کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مصنف عبدالرزاق میں صفحہ نمبر 56 پر یہ تازہ نسخہ ہے. پرانا نسخہ جو ہے صفحہ نمبر 86 پر، جلد نمبر 2، یہ جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر ہے 2599. اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو ہم یہ پڑھتے ہیں
کہ ہماری نماز سنت سے ثابت ہے کہ ابھی تک روزہ تو ہمیں اور سے لفظ پہنچے کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول سے حدیث سے ثابت ہے. اچھا ایک اور دعا بھی ثابت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ہے 775 نمبر. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ پڑھ، دونوں میں سے جس پر عمل کرے گا اللہ اس کے راضی ہوگا. اصل مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہے. یہ وہ جو میں نے بتایا کہ دوسرا ثبوت جو لکھا ہوئی ہے ابو داؤد سے، یہ سنن ابی داؤد. یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ دین ہے. یہ میرے بھائیوں دنیا کی زندگی ایک دنوں ختم ہو گئی. ایک دن مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب دینا پڑے گا ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک. اسے جو کامیاب ہو گیا بس وہی کامیاب، اور جو رسوا ہو گیا جہنم میں ڈالا گیا وہ سخت بخش ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت ہے. بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محدثین کی قبروں کو نور سے باتیں، انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، شبدوں کے ساتھ راوی لکھ دیے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کیا ہے، کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں. اگر مسئلہ پتہ نہیں تو میری غلطی ہے، مجھے ساری اتنے یاد نہیں، مجھے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، میں تحقیق کروں گا. یہ نہیں کہ حدیث میں اس کا جواب موجود نہیں، قرآن اور حدیث میں جواب موجود نہیں، اجماع میں جواب، یہ نہیں. دین مکمل ہے، ہر مسئلے کا جواب قرآن حدیث میں اجماع موجود ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو وہاں پر صاف نہ ملا تو پھر اجتہاد ہو. علماء نے کیا ہے، صحابہ نے تعبیر میں اجتہاد ہے، اور یہ ہمارے بھائی بھی اجتہاد نہیں کہتے ہیں. تو یہ سنن اور نسائی میرے ہاتھ ہے. دارالسلام والا جو مسئلہ ہے اس کا 126 نمبر ہے. یہ میرا خیال یہ پیاری ہے، آپ کو سنا دوں، یہ بڑی پیاری ہے تو بہتر ہے. اور اس کا نمبر ہے 206. یہ نمبر میرے استاد مولانا صاحب اللہ حبیب مجاوی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات سلفیہ والے ان کے نسخے کے نمبر ہے. اور یہ نسخہ جو چھپا ہوا ہے بیروت سے اس کی ڈسک نمبر 2 اور صفحہ نمبر 134 پر یہ حدیث. نعیم المجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قرأ بأم القرآن، پھر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، قرآن کی ماں پڑھی. حتی اذا بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے پڑھتے پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے پڑھ جب فقال آمین، تو انہوں نے کہا آمین. فقال الناس آمین، لوگوں نے کہا آمین. ويقول كل ما سجد الله اكبر، جب بھی وہ سجدہ کرتے تھے کہتے تھے اللہ اکبر. واذا قام من الجلوس في اثنتين قال الله اكبر، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھتے تھے کہتے تھے اللہ اکبر. واذا سلم، اور جب سلام کہتے تھے قال کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، آپ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. آمین کی ثابت ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھنا دل میں، یہ بھی صحیح ہے. جہری نماز، سری نماز تو سرن ہی پڑھیں گے 2 رکعت، لیکن جو جہری نماز ہے مغرب اور عشاء اور صبح اس میں سرن پڑھنا بھی صحیح ہے، جہرن پڑھنا بھی صحیح ہے. دونوں کے دلائل. سرن پڑھنے کے لیے صحیح ابن خزیمہ ہے، یہ میرے پاس تو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 495 نمبر ہے. اس میں لکھا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، حضرت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
ابو بکر صدیق کے پیچھے، عمر فاروق کے پیچھے، عثمان کے پیچھے بڑا بھی بسم اللہ الرحمن، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر نہیں پڑھتے. سمجھا گیا؟ تو جہر نہ پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح پڑھنا. اور جہر کے ساتھ پڑھنا، ابھی حضرت ابو ہریرہ والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ جہر سے پڑھتے ہیں. ابھی جو میں نے نسائی کی پڑھی. تو اگر اونچی آواز سے جہر سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح میرے استاد سید بدیع الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ سندھ والے پڑھتے تھے، یہ بھی صحیح. سرن پڑھے، یہ بھی صحیح. سرن پڑھنا بہتر ہے کیونکہ زیادہ دلائل، زیادہ روایات سرن پڑھنے کی بات ہے. تو جب دونوں باتیں ثابت ہیں تو اس کا دونوں باتوں پر ہوتا ہے. سبحان. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے نسائی شریف کو بیان کیا اور نسائی شریف آپ کو دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھایا، آپ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن. اچھا یہ باتوں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط. یہ ثابت نہیں ہے، ساتھ میں بھی لے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں پیچھے لگا ہوا ہے، روکتے بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، ابھی میں آپ کے سامنے حوالہ بھی پڑھنے والا ہوں. تو آپ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے. اچھا یہ جو میں نے 6 پڑھا ہے نا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن ابی داؤد 566 صفحہ، حدیث نمبر 4000 ہے. اس میں لکھا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یقطع قراءته آیۃ آیۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قرات ایک ایک آیت 6 سر پڑھتے تھے، ایک ایک آیت 6 سر. ہمارے بھائی جو ہے ایک حساب سے غلط والی پیچھے میں سرماتے نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت 6 سر پڑھتے تھے. یہ ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس کی اور بھی سمجھے مسند احمد کی سند کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی جو مسند احمد کے اندر سند تھی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288 اور حدیث نمبر 27,003. یہ بھی نکالنے والے ہیں حافظ ندیم ظہیر صاحب حافظ اللہ، یہ بھی آپ کے سامنے وہ نکالنے والے میں آپ کو بتانے والے ہیں. تو یہ روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین ثم قطع الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر رک جاتے وقفہ کرتے الرحمن الرحیم ثم قطع الرحمن الرحیم کہتے پھر رک جاتے وقفہ کرتے مالک یوم الدین تک. یہ مخنا والی روایت ہے اور کی سند صحیح، کوئی راوی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن 6 سے پڑھنا چاہیے. تو حدیث 6 سے جو پڑھتے صحیح ہے کہ نہیں؟ ہماری نماز ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ عادت تھے ہم نے خود تو نماز نہیں بنا لی اللہ کے بندو. ہم تو حدیث سے سیے ہوئے ہیں، ہنجوں سے حدیث سنیے سیے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہمیں نصیب ہو. آگے مسئلہ آ گیا کہ مسئلہ ذرا ہے کیونکہ اس میں لا آ گیا تھا. لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا. اب بات لوگ کہتے ہیں نا کہ سورۃ فاتحہ وہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ قرأت ہے، سورۃ فاتحہ فرض نہیں ہے. واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب سے کام ہو جائے. اور آخری 2 رکعتوں میں بھی اگر نہ قرآن پڑھے نہ سورۃ فاتحہ پڑھے
بلکہ دور میں نہیں ہوتی، کچھ بھی نہ پڑھے، چپ کھڑا رہے، نماز ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ صحیح بخاری ہے، اور صفحہ نمبر 123 کے حدیث نمبر 756، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس مسئلے کو بھی سمجھیں۔ یہ راوی ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اس حدیث کے جو راوی ہے حضرت عبادہ، یہ امام جو مجھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قائل تھے، میں انشاءاللہ جب سورۃ فاتحہ کو کوئی بیان ہوگا تو تفصیل سے وہ رکھوں گا۔ بارہ میرے پاس والے موجود ہیں، میری کتاب تو سورۃ باری بھی میں لایا ہوں، اندر پڑھی تو مسلم بھائی یہ فاتحہ کے بچے بڑے کتاب میں نے دی ہے، یہ چھپی ہوئی ہے امام بخاری کی نظر کرا، اور اس میں جو ہے وہ فاتحہ کے مسائل اور مخالفین کے تمام اطلاعات کے جواب، اور اس سے پہلے بھی میرا رسالہ چھپا ہوا ہے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے تھے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ مقتدی کے بھی قائل تھے، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو صحابی اپنی روایت کو زیادہ جانتا ہے یا کوئی اور آپ جانتا ہے؟ صحابی زیادہ جانتا ہے راوی۔ اچھا، سرفراز خان صفدر صاحب جو ہیں کبھی انہوں نے لکھا ہے اصل الکلام کتاب میں دوسری جلد میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، میں والے سمجھتا ہے وہ کتاب کو میں لائے جو وہ کتاب اٹھاتا ہے دوسری طرف میں نے یہ والا لکھا ہے، جب بھی آپ کو بتایا ہوں پھر آپ انشاءاللہ جب موقع ملے تو تفصیل جو ہوگا۔ یہ سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے اصل الکلام، جلد 2 صفحہ 142 صفحہ 2، یہ ہے، میں نے اپنے رسالے میں کو ذکر کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں جناب سرفراز خان صاحب دیوبندی، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسئلہ کو بہت مانتے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح بات ہے، تو شریف کے راوی ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ جو مرضی کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے سنن ماجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فیہداج، ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے۔ یہ ہے جی حدیث نمبر 828، یہ ہے سنن ماجہ، یہ بھی صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ہوگا۔ سورۃ فاتحہ کا مسئلہ بڑا تحقیق ہوگا، اس مسئلے میں اگر کوئی ہوگا تو 2-3 گھنٹے میں آنے چلوں گا۔ تو چونکہ اب ہم کی نماز ثابت کر رہے ہیں، تو چونکہ مقتدی کی اقرار والا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب آگے جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، آپ کا آمین کہنا ابھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے جس میں آمین والے الفاظ میں پڑے، تو آپ آمین کہتے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آمین کہتے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس صحیح ابن حبان، اس میں صفحہ نمبر اسی جلد کا 146 صفحہ ہے، اور حدیث نمبر 1802، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولد باری قال آمین، آپ نے ولد باری کہی اور آمین کہی، اور اس پر امام ابن حبان نے باب آتا ہے یجر فی آمین، کہ آمین جہرن کے دی، اور آمین جہرن کی روایت سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے اسی طور۔ اس بارے میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ رسالہ بھی یہ کتاب ہے رسالہ آمین کے مسئلے پر، یہ چھپا ہوا ہے، یہ مل سکتا ہے ہمارے پاس کام سے، اس میں وہ سارے دلائل ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں آمین کے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین ثابت ہے اور جہری آمین ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جہری نماز میں مقتدیوں کو آمین جہر کہی گئی۔ اچھا، ایک حدیث میں آیا ہے مسند احمد کی، جو ہمارے بھائی بات پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کئی وقفہ آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز پست کر، یعنی اسے آمین آہستہ ثابت کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو آہستہ آمین کا ثبوت ملتا ہے تو اس سری نمازوں کے بعد دونوں حدیثوں برابر کرو، ایک دوسرے سے ٹکراؤ دیکھو۔ ایک حدیث سے جاری آمین ثابت ہوتی ہے، دوسری سے سری آمین ثابت ہوتی ہے، تو دونوں حدیثوں برابر کس طرح ہوگا؟ جاری نمازوں میں جاری آمین ہوگی، سری نمازوں میں سری آمین ہوگی، تو دونوں حدیثوں پر اسی طریقے سے عمل ہو سکتا ہے۔ ورنہ پھر یہ سری آمین والی حدیث کو محدثین کی اکثریت نے ضعیف کرا دیا، میجارٹی محدثین کی، امام بخاری، امام ابو زرع اور دوسرے امام کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، معلوم ہے اس پر جرا کیوں، تو یہ ضعیف حدیث اگر صحیح ہوتی تو اس سے سری نمازوں کی آمین ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت سے پہلے، سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ پھر آپ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت اب سورت فاتحہ ختم ہو گئی، آمین بھی ہو گئی، اب سورت پڑھنی ہے تو سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ میرے پاس صحیح مسلم ہم یہ دیکھ لیں، اور آپ اس کا صفحہ 170 ہے، صفحہ 170 اور حدیث نمبر 4۔ یہ جلدی میں سے کہہ رہا ہوں کہ دلائل ہے بہت زیادہ اور وقت ہے تھوڑا، کہیں عام طور سے پہنچنے سے پہلے وقت ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس طرح پڑھا کہ نہیں اللہ کے رسول نے سورت سے پہلے؟ تو ہم بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام شکو جو ہے نا ایک اور روایت وہ نہیں کی دوسرا نکالی شافعی کی جو ہے نا کتاب الام کا صفحہ نمبر 83۔ حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھی ہو، امام شافعی کی کتاب میں، امام مالک کی کتاب میں حدیث صحیح اور رحمت ہے، لیکن ایک اور رات کی بات بتاؤ، ناراض ہوں، امام شافعی کی کتابیں تو موجود ہیں، امام مالک کی بھی، امام ابو حنیفہ کی کتاب، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کوئی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں نے سازش ساتھیوں کو چھپا دیا ہے یا اپنی دریا میں بات دیا ہے، پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ملتی نہیں، یہ بڑے افسوس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں ہمارے ہاتھ میں حدیث لکھی ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے ان کو چھپا دیا، پتہ نہیں کس دریا میں ان کو پا کر آئے ہیں، کہاں سے پوری دنیا میں جائیں امام صاحب کی کوئی ثابت شدہ کتاب نہیں۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے، ثابت شدہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں یہ میرے پاس جو نسخہ ہے نا، یہ ابھی نیا تازہ، یہ کتاب 8 بڑی جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اب جو نسخہ میں آپ کے سامنے رہا ہوں ایک دن میں، یہ کمپیوٹر کا کمال ہے۔ یہ دور میں ہم جا رہے ہیں نا، زمین اپنے وسائل جو ہے نا زمین نے کھو دی، اسی لیے تو کفار جو ہے ان کے پاس وسائل ہے، وہ زمانوں پر انہوں نے قبضہ کر دیا، دربار پر سیٹلائٹ پر بھی وہ اپنی اہمیت سے لے کر رہا ہے، اور وہ سامان گھروں میں بیچ رہا ہے۔ تو یہ ہے صفحہ نمبر 83 حدیث نمبر 172۔ اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب سورت پڑھی تھی تو بسم اللہ انہوں نے نہیں پڑھا سورت سے پہلے، تو جتنے بھی مہاجر تھے وہاں پر صحابہ کرام وہ ناراض ہوئی، انہوں نے شور مچایا، صاحب یہ آپ بھول گئے ہیں نماز میں کیا ہو گیا، بسم اللہ پڑھو۔ انہوں نے پھر نمازیں پڑھائی گی تو بسم اللہ بھی پڑھائی، یعنی انہیں یہ مسئلہ دوسرے بڑے صحابہ نے صحابہ نے بتا دیا کہ سورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سند بھی اس کی صحیح۔
اور اس حدیث کو امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح کرا دیا. مستدرک میں جلد نمبر 2 میں 233 صفحے پر یہ حدیث موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے کرو. یعنی یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ نے حکم دیا ایک صحابی کو. یہ جی حدیث نمبر کتنی ہے؟ 776. یہ کون سی ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھو. تو آپ نے حکم دیا. یہ ہے 859 نمبر ہے 859. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم مقرا بکم القرآن تو بما شاء اللہ. پھر سورۃ فاتحہ پر اور جو اللہ چاہے. یعنی پھر قرآن میں سے کوئی بھی جو میسر ہو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ پڑھیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو حج حرکات میں پڑھتے ہیں. بعض حرکات میں کوئی اللہ ہے ایک صورت پڑھے, دوسری پڑھے, تیسری پڑھے, مسلسل پڑھے, کوئی قرآن کسی میں مجھے طرح پڑھے تو یہ پڑھنا آپ ثابت ہے. یہ میرے پاس تو سنا نبی داؤد. اچھا یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری مسلم کی بات ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ 762 صفحے پر حدیث اور 762. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد کئی 2 رکعتوں میں ایک سورت, اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے. آپ قرات کے بعد رکوع سے پہلے سجدہ کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ ہے سجدے والی حدیث. اس کا حوالہ کریں ابو داؤد میں 770 نمبر جو ہے آپ دیکھ لو. اچھا تو یہ ابو داؤد میں 770 نمبر حدیث ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. یہ حدیث شیخ البانی کی تحقیق میں صحیح ہے, میری تحقیق میں صحیح ہے. اس بارے میں میں نے لکھا بھی تھا جو شہادت میں چھپا ہوا سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے. تو یہ سجدہ کرنا جو ہے یہ صحیح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ارادے کا جو اگر ضعیف سمجھتا ہے سجدہ نہیں کرتا تو مسئلہ اتحادی ہے. ہمارے نزدیک بہترین بات. پھر آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں. اب ہم رکوع کے لیے جا رہے ہیں. رکوع کا تو اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ رکوع کے لیے جب تکبیر کہتے ہیں اللہ پر کہتے ہیں اس کا ثبوت کدھر ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے. ہاں جی ہاں. یہ حدیث نمبر 799 یا اس کو 89 کہتے ہیں, یعنی 89 789. یہ ہے حدیث جس میں لکھا ہے کہ کارنا سوما لکب کے روحینہ یڑ کرو. پھر جب آپ رکوع کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے, تکبیر کے لیے چاہیے. اور آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں. یہ بھی یہاں پر یہ حدیث نمبر 738 بخاری کی میں اس میں لکھا ہے کہ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں پر اٹھائے, اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہی تو اسی طرح کیا. رکوع کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے, یعنی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں پر اٹھاتے تھے. صحیح بخاری میں اسی طرح جب آپ رکوع کرتے
تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی سے پکڑتے، پھر اپنی کمر جھکاتے اور برابر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نہ تو پیٹھ سے اونچا ہوتا اور نہ نیچا بچے برابر ہوتا تھا۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح بخاری میں 828 نمبر پر حدیث ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے رکھتے تھے، میں جو پتے ہیں گھٹنوں پر، ثم حصر ظهره، پھر اپنی پیٹھ سیدھی کرتے تھے۔ اچھا یہ آپ کو طریقہ کرنا ہے دوستوں، لاش کے کندھوں کے برابر یا کانوں کے لوگوں کے برابر ہاتھ جانے ہیں، جو ہاتھ ذرا کھلے ہوں، اور پھر رکوع میں جانا ہے، جو نظر ہے وہ کچے اور جگہ میں ہاتھ زیادہ رکا ہوا ہو، ہاتھ زیادہ ایسے ہو، یہ بھی غلط کیا ہے ایسے کرنا، اور زیادہ ایسے جیسے غلط برابر، یہ والا ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے صحیح مسلم ہو، جس میں لکھا ہے کہ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَبِّحْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، حدیث نمبر 498 صفحہ نمبر 204۔ تو جب آپ رکوع کرتے تھے نہ تو سر بہت نیچے ہوتا تھا نہ بہت درمیان، نہ تو ایسا ہے کہ ہمارے بھائی رکوع کرتے ہیں میں پتا نہ اوپر سے پھر کھڑے بھی ہوتے اور سجدے ہو جاتے ہیں، یا بہت سر بہت جھکا دیا اور پھر جو ہے نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ سیدھی رکھتے تھے، تو آئے حدیث کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، پھر اقتدار سے رکوع کرتے تھے، نہ تو سر بہت چکاتے نہ اسے بہت بڑھا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑھنا اپنی پیٹھ کی چیز سے بالکل اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، گویا کہ آپ نے انہیں پکڑ رکھا ہے، اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان کر اپنے پیروں سے دور رکھے، یہ دور رکھے، یعنی ملائے نہیں رکوع کے ساتھ۔ مجھے آپ بتایا نا یہ حدیث نمبر ہے جی کتنا ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ ثم رکع فوضع یدیہ ودور تاسو موقع نمبر ہے، ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما وبطر یدیہ فتجافى عن جنبیہ۔ آپ یہ کر کے ہے نا یہ دو تصویر، یہ ایسا ہے کہ یہ ہاتھ سے کمان کی طرف ہے نہیں رکوع میں، یہ پکڑ لیا اور اس کو اس طرح ملایا نہیں، کمان کی طرح اس کو تان کر رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہتے تھے، یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے، حدیث نمبر 752۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے کہ یہ دعا رکوع میں پڑھیں، رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہ ہے یہ صحیح مسلم کی سفر کا سفر، یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے سبحان ربی العظیم، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سبحان ربی العظیم، یہ حدیث کے ثابت ہے صحیح مسلم۔ اور اس کا جو آپ حکم دیتے تھے یہ سنن ابی داؤد کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 134 اور 859 نمبر کی ہے، جس میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبحان ربی العظیم جو ہے اس کو رکوع میں پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور دعائیں بھی تھا، میں پڑھتا ہوں آپ کو۔
کیونکہ کوئی اختلافی بات ہے نہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا اللہ کے رسول کا ہے. صحیح بخاری ہے 794 نمبر حدیث ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 128 اور 129. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ آپ کے سامنے نافذ ہے. اور صحیح مسلم میں سبوح الجسد 487 نمبر سبوح قدوس رب الملائکہ کے والروح، یہ دعا ہے. یہ صحیح مسلم ہے 487 نمبر کا، اور یہ صفحہ نمبر 316 ہے. ایک اور دعا ہے سبحانک و بحمدک لا